إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله أعدائهم أعد الله من يوم هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول بھیجے ہیں، ان کو تمہاری تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. پروردگار نے کہا کہ دیکھو، میں نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کو تمہاری تکلیف بڑی گراں معلوم پڑتی ہے اور بھلائی کے خواہش مند ہے اور مومنوں پر شفقت کرنے والے مہربان ہیں. تو رسول بھیجے تو لوگوں میں سے ہی، من انفسکم، رسول لوگوں میں سے ہے. لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ ہم میں سے ایسا بشر کیسے آ گیا. یہ تو ہوئی رسول کی بات. آج کے زمانے کے علماء حق کی بات کر لیں. آج کے زمانے کے علماء حق بھی لوگوں میں سے آئیں گے. تو یہ نہ کہتے پھرنا کہ یہ تو ہم میں سے کیسے عالم بن گیا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے ہر ایک کی، ایک نفس کی آزمائش ہوتی ہے. اس وقت بھی رسول اکرم کے ٹائم لوگوں کی نفس کی آزمائش کی گئی تھی کہ کہا ہم میں سے تو کیسے آ گیا ہے رسول. کہا کہ تمہاری تکلیف اس کو بڑی گراں معلوم ہوتی ہے. تکلیفیں کیا تھیں؟ تکلیفیں روحانی تکلیفیں تھیں، معاشری تکلیفیں تھیں، سوشل تکلیفیں تھیں، ساری تکلیفیں تھیں. جو تکلیفیں جو جاہلیت کے وقت کی تھیں وہ رسول اکرم کو نہایت تکلیف دیتی تھیں. سوشل ڈسٹربنسز، جاہلیت، روحانی ڈسٹربنسز، خدا کو نہ سمجھنا، خدا شناسی نہ کرنا، اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہے. بھلائی کے خواہش مند ہے. بھلائی کیا؟ سماج میں جسٹس آئے، جو کہ امام زمان کے کریں گے. صلی اللہ محمد. روحوں کی بلندی ہو، روحوں کی بلندی ایسی ہو کہ انسان زندگی نہ جاوید ہمیشہ کی زندگی کا یہاں احساس کر لے، ہمیشہ کی زندگی کا احساس یہاں کر لے. یہ ہوتی روحوں کی بلندگی. اس وقت کی حالت روحوں کی یہ تھی کہ انسان اندھیرے میں تھا، نہ تو اس کو خود کی خبر تھی نہ آخرت کی خبر تھی. تو کتنا پریشان ہوتا ہوگا. تو بھلائی کے خواہش مند ہے. تو بھلائی کون سی؟ اس دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی. اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے خود کے لیے کہا ہے، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. خود کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. وہاں پر خدا نے خود کے لیے کہا کہ میں پوری لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے شفقت کرنے والا مہربان ہوں. اور رسول کے لیے کیا کہا کہ مومنین پہ شفقت کرنے والے مہربان ہے. رؤوف الرحیم. جو نام خدا نے اپنے لیے وہی نام خدا نے، وہی مظہر رسول اکرم کے بتایا، لیکن فرق یہ بتا کہ یہ مومنین کے لیے ہیں، میں پوری لوگوں کے لیے ہوں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہمارا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم مومنین سے جب ملیں
تو نہایت شفقت کریں اور مہربانی سے پیش آئیں ان سے. یہ کردار مومنین کا بھی ہونا چاہیے. تو رسول اکرم نے تکلیف کیسے دور کری؟ جو ان کو تکلیف جو گراں ہوتی تھی، وہ بھلائی کے خواہش مند تھے، تو کس طرح کیا انہوں نے؟ ان کا سہارا قرآن حکیم تھا. ان کا سہارا قرآن حکیم تھا. کہا ان کو معلوم تھا کہ جب قرآن حکیم جو آسمان پہ ہے وہ جب زمین پہ اترے گا تو لوگوں کے دل بھی خوش کرے گا، وہ لوگوں کی اصلاح بھی کرے گا اور سماج میں جسٹس بھی پیدا کرے گا. ان کا سہارا قرآن حکیم تھا. تو رسول اکرم نے اپنی رسالت کا ظاہری اعلان جب تک نہیں کرا جب تک کہ قرآن کا نزول آنا شروع نہ ہو گیا، کیونکہ وہی ان کا ناصر اور دوست تھا، ان کا ولی اور ان کا نصیر اللہ تھا، جس نے کہ قرآن حکیم کے ذریعے ان کی مدد کری. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ اذا ما انزلت سورۃ فمنہم من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں بھلا اس صورت سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کرا؟ تو جو مومن ہے ان کا تو ایمان زیادہ کرا اور وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا عَلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کے اوپر خبث پہ خبث بڑھایا، وہ مرے تو کافر کے کافر مرے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہی آئیڈیالوجی. ابھی رسول اکرم کو ان کی تکلیفیں مشکل لگتی تھی نا، وہ بھلائی کے خواہش مند تھے، اور وہ ہم یستبشرون کی منزل جو آئی وہ جو خوش ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ استہزاء کرتے ہیں، کہتے ہیں اس صورت سے کس نے ایمان بڑھایا؟ تو جو مومن ہے ان کا تو ایمان بڑھا تو خوش ہوتے ہیں. دلوں کی بیماری کی شفا قرآن حکیم ہے. کیا کرے گا؟ وہ ایمان کو بڑھائے گا اور وہ خوش کرے گا. یہ قرآن پڑھا نا، ایمان بڑھائے گا اور خوش کرے گا. ساری خوشی قرآن حکیم میں تھی اور ہے اور رہے گی. جو رسول اکرم کو تکلیف جو گرا ہوتی تھی بھلائی کے خواہش مند تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کے دل میں قرآن اتر رہا ہے. جب قرآن اتر جائے گا تو زندگانی جاویدہ کا ایک احساس ہو جائے گا اور جنت کا احساس ہو جائے گا اور عرش کی قربت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت کا احساس ہو جائے گا. یہی زندگی کا مقصد ہے تاکہ انسان خوش ہو جائے. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا عَلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اس قرآن سے ان صرف خبث پہ خبث پڑا، خباثت پہ خباثت بڑھی، وہ مرے تو کافر کے کافر مرے. اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر ایک سڑی ہوئی لاش اگر پانی میں ہے اور اس پہ بارش ہونا شروع ہو جائے، قرآن کو بارش بھی کہیں اپن، ایک مثال ہے، تو بدبو ہی پھیلے گی. وہ بدبو ہی پھیلے گی کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہے. اگر اس کا آپ کو آئیڈیا لینا ہوگا خبث پہ خبث کیسے بڑھتا ہے، آپ کسی کو دعویٰ کریں اسلام کا اور اگر اس نے جھٹلا دیا، اگر قرآن کو نہ مانا، اب آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیں، سوائے خبث کے اور کچھ نہیں پھیلے گا اس کے دل میں. یہ میں کئی بار اپنی زندگی میں اس دعویٰ پروگرام میں اس بات کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں. اگر جس نے قرآن جھٹلا دیا، اب آپ اس کے اوپر آیتیں پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ خبث پہ خبث پھیلے گا کیونکہ خدا کا حکم ہو جاتا ہے اس کے لیے. ایک درود پڑھ دیں. اذا ما انزلت سورۃ
نظر بعضهم بعض هل يراكم من احد ثم صرف اللہ قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. درود پڑھ دیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھلا تمہیں ابھی کسی نے دیکھا تو نہ تھا, اور پلٹ کے پھر جاتے ہیں. خدا نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. یہ وہ لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے. اس کی تفسیر یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب منافق لوگ رسول اکرم کی نشست میں بیٹھتے تھے اور جب کچھ ایسی آیتیں آنا شروع ہو جاتی تھیں کہ لگتا تھا کہ اب یہ منافقوں کو ذلیل کیا جائے گا, تو وہ ایک دوسرے سے یوں کرے دیکھتے تھے اور پھر کہتے بھلا تمہیں کوئی دیکھ تو نہ رہا ہے. اللہ بیان کر رہا ہے نظر بعضهم الی بعض هل یراکم من احد ثم صرف اللہ قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. بھلا تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے کوئی, پھر پلٹ کے چلے جاتے تھے. تو خدا نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. یہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں. یہ منافقین کی حالت تھی. قرآن سے منہ پھیر لینا. دیکھیے ایک مجھے خیال ظاہر ہوا. امام علی بولتی کتاب ہے نا, سب کو معلوم ہے, صلی اللہ محمد امام علی بولتی کتاب ہے. جب امام علی کو جب کوفے بلایا گیا تھا, لوگوں نے بڑے جوش اور شور سے بلایا تھا. جب برتنا شروع کرا 4 سال تو چھوڑ دیا. دعویٰ تو تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں مولا سے, لیکن جب برتنا شروع کرا تو چھوڑ دیا. قرآن کا بھی ایسا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہم کو پسند ہے, لیکن جب قرآن شروع ہوتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ کون اس کے ساتھ ہے, کون اس کے ساتھ ٹک پاتا ہے. کہنے کو دعویٰ تو آسان ہے قرآن کا, لیکن اس کے ساتھ ٹک پانا کے لیے ایک منزل چاہیے. اللہ ہم کو اس منزل تک پہنچا کہ ہم قرآن کے ساتھ رہیں. قرآن پرکھتا ہے, قرآن پرکھتا ہے. منافق لوگ اسی طرح منافق ظاہر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اللہ نے کو آزما نہ لیا تھا. یہاں تک تھا کہ جنگ تک چلے جایا کرتے تھے. آسان نہیں ہے مومن بننا. جنگ تک چلے جایا کرتے تھے, نمازوں میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن ان کے دلوں میں بیماری تھی. خدا ہم کو ایسا نہ بنائے. ہم کو چاہیے کہ جب بھی قرآن ہو ہم سوچیں گے کیا ہم قرآن کے ساتھ ہیں کہ ہم چڑھتے چلے جا رہے ہیں قرآن کو, کیا واقعی دل میں نزول ہو رہا ہے. ایک درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ قرآن حکیم کا نزول اس لیے ہوا تھا عزیزان گرامی, اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, کہ شریعت نافذ ہو. شریعت نافذ ہوگی تو سوسائٹی میں جسٹس پیدا ہوگی. جب سوسائٹی میں جسٹس پیدا ہوگی تو سوسائٹی کی بھلائی ہوگی. قرآن کی روح یہی ہے کہ شریعت مستحکم اور پائیدار ہو. شریعت مستحکم اور پائیدار ہو. اگر شریعت مستحکم اور پائیدار ہوگی تو شریعت سوسائٹی بہتر ہوگی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ان کو تمہاری تکلیف بری لگتی ہے, بھلائی کے خواہش مند ہے. امام مہدی بھی یہی کریں گے, ان کو ابھی تکلیف بری لگ رہی ہے اپنی, بھلائی کے خواہش مند امام نا, سوشل جسٹس چاہتے ہیں نا, اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں نا. اگر اسلامی معاشرہ نافذ ہوگا تو خوشی ہوگی. قرآن حکیم سے جو لوگ بھاگتے تھے اس لیے تو خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے, شریعت سے دور بھاگنا چاہتے تھے. یا ایھا الذین قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ویجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان لانے والوں, اپنے نزدیک کے کفاروں سے جنگ لڑو, اور چاہیے کہ تم میں سختی معلوم کر لیں, اور جان لو کہ خدا متقین کے ساتھ ہے. یہ آیت آئی تھی مدینے کے لیے کہ جب مدینے پہ جو حملہ ہوتا تھا آس پاس کے گروہوں کا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا اے ایمان لانے والوں, کفار سے نزدیک کے کفار سے تم جنگ لڑو, اور چاہیے کہ تم میں وہ سختی معلوم کریں. وہ یجدوا فیکم غلظہ, غلظہ میں سختی معلوم کریں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو خدا متقین کے ساتھ ہے. کاہے کے لیے جنگ لڑو, کاہے کے لیے جنگ لڑو.
جنگ اس سے لڑو کہ جو قرآن کا جو نزول ہوا ہے، جو اسلامی معاشرہ بننا چاہ رہا ہے، اس معاشرے کی سیفٹی کرو، تاکہ جو رسول کا جو مشن ہے کہ ان کو تکلیف گرا معلوم ہوتی ہے، بھلائی کے خواہش مند ہیں، وہ جسٹس سسٹم کے لیے۔ اب یہ جو کفاروں سے جنگ کیوں لڑو؟ کیونکہ کفار اس معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں، کفار اس معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں، اس میں ڈسرپشن پھیلانا چاہتے ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوسائٹی ایسی بنے جو کہ فساد سے دور ہو۔ تو آج کل کی کیا حالت ہے عزیزان گرامی؟ یا اہل الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار یجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آج بھی کوئی ہمارے نزدیک کا کفار دشمن ہے کیا جس سے ہم کو لڑنا ہے؟ عزیزان گرامی، آج کا دشمن طاغوت ہے، آج کا دشمن طاغوت ہے، آج کا دشمن سو کال ویسٹرن ماڈرن سوسائٹی ہے، یہی دشمن ہے نا۔ آج کا دشمن چھپا ہوا ہے، اگر اس دشمن سے نہ لڑے ہم تو اسلامی سوسائٹی برباد ہو جائے گی۔ وہ یجدو فیکم غلظہ، اس کو چاہیے کہ تمہیں سختی معلوم کرے دشمن تمہارا۔ اگر ویسٹرن سوسائٹی میں ایک عورت نے اگر ہاتھ ملایا تو آپ ہاتھ پیچھے کر لیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سخت ہیں، کم سے کم یہ تو کریں۔ اگر ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے کہ آپ داڑھی شیو کر لیں تو آپ شیو نہ کریں، نہ کریں، آپ کم سے کم یہ تو کریں۔ اگر ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے عورت کی لبرٹی بے پردگی میں ہے تو آپ تو ثابت قدم رہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کب سمجھیں گے؟ ہماری خود کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے، سائیکیٹرسٹ ہوں میں، جتنا اسلام پہ قائم رہے اتنی ترقی دنیا میں بھی ہوئی، آخرت کا تو خدا ہی جانتا ہے۔ دنیاوی ترقی لوگوں میں آپ کی ہیبت بیٹھے گی، آپ کا بزنس بھی ہوگا، آپ سکسیسفل دنیا میں رہیں گے۔ آخرت تو بھول جائیں، آپ تجربہ کر چکا ہوں، جن عورتوں نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کری، میں نے کہا کہ ایکسکیوز می آئی ڈونٹ شیک ہینڈ، اینڈ ریزلٹ واز آلویز گڈ، اینڈ ریزلٹ واز آلویز گڈ۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ بھائی جھک جاؤ، شاید کامیابی مل جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے ان کے بیچ میں بھی، اور خدا کے سامنے ذلیل ہو ہی جاؤ گے۔ ایک درود پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ذلیل ہونا حق ہے، اور جب تک استقامت اور پائیداری نہ آئی اللہ ہم کو اسی طرح آزماتا جائے گا، اور استقامت اور پائیداری آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ یہ عزم نہ کر لیں کہ ہم خدا کی جماعت میں داخل نہ ہونا ہے، خدا کی جماعت میں داخل ہونا ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہ کہیں کہ ہم کو استقامت لانا ہے، جب تک استقامت نہ آئے گی، جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پہ قرآن کا نزول ہونا ہے، 50 آیت کا نزول ہونا تو ہے، جب تک آپ میں وہ پائیداری نہ آئے گی آپ خدا کے نور میں داخل نہ ہوں گے۔ آپ کہتے بھرے آپ کچھ بھی ہو مسلمان ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر وقت آپ کمپرومائز کر رہے ہو اور آپ میں سختی نہ آ رہی ہے، تو آپ بھول جائیں گے ابھی آپ شیعہ حیدر کر رہا ہوں۔ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ توبہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھو اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دو کہ خدا ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں سوا اس کے، وہ رب العرش العظیم، وہ بزرگ عرش کا مالک ہے، رب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ابھی آیا تھا نا آیت میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، جب رسول آئے تکلیف لے کے اور انہوں نے دعوت دی تو لوگوں نے پیٹ پلٹی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا،
فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. سورہ عصر کی جو بنیاد ہے فَإِن تَوَلَّوْا پہ ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدا ملے گا ہی نہیں جب تک آپ نے حق کے بعد جب لوگوں نے تولا کرا، لوگ منہ پھیر گئے، جب سمجھ میں آئے گا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. صبر وہی کرے گا جس کو یہ فلسفی حسبی اللہ لا الہ الا اللہ کی معلوم ہو. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لیے خدا کافی ہے. پریکٹیکلی آپ کیسے بتائیں گے آپ کے لیے خدا کافی ہے جب تک آپ خدا کے لیے آگے نہ نکل جائیں، وہ لوگ تولا نہیں، پیٹ نہ بھون لیں. تب جا کے آپ کو پھر معلوم ہوا کہ ہاں آپ خدا آپ کے لیے واقعی کافی ہے، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہیں. وہ علیہ توکلت فقل حسبی اللہ لا، وہ علیہ توکلت فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم. اسی پہ میرا بھروسہ ہے، میرے لیے خدا کافی ہے، اسی پہ میرا بھروسہ ہے. اگر کوئی امر بن معروف و نہی عن منکر نہ کر رہا ہے اور کنارے کنارے چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حسبی اللہ پہ نہیں ہے، اس کے لیے لوگ کافی ہیں، اس کے لیے لوگ کافی ہیں. اس کے لیے خدا کافی نہیں ہے، وہ لوگوں کا غلام ہے. وہ خدا کا اب نہیں ہے، لوگوں کا عبد ہے. جب تک کہ لوگ تولا نہ کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ خدا والے ہیں بھی کہ نہیں. سورہ ایسے ہی تھوڑی آ گیا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق تو ہے قرآن پڑھنا، صبر کیا ہے؟ جو لوگ تولا کر جائیں، لوگ چھوڑ جائیں. صبر کیا ہے؟ جب لوگ چھوڑ جائیں تب جا کے خدا ملتا ہے. فقل حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت. تب توکل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جب لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. درود پڑھ دیں. انہوں نے اپنے مشائخ و علماء و مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہیں. معصوم کا قول ہے کہ الکافی میں کہ انہوں نے مشائخ علماء کو خدا نے بنایا تھا. خدا بنا کے تھوڑی پوچھتے تھے. تو پھر قرآن میں آیت کیوں آئی ایسی؟ کہا کہ در حقیقت انہوں نے یہ حرکت کری تھی کہ جو مشائخ علماء نے بولا تھا اس کو انہوں نے حکم بنا کے مان لیا تھا. جو بھی ممبر سے کہہ دیتے تھے یس سر، وہ اوبیڈینٹ تھے. علماء کے مشائخ جو بھی کہتے تھے وہ مان لیتے تھے. چھٹے امام کی حدیث ہے جس نے کسی کے حکم سن کر گناہ کیا جانے اس نے اس کی عبادت کری. جس نے کسی کے حکم کو سن کر گناہ کرا جانے اس نے اس کی عبادت کری. مشائخ علماء نے کہہ دیا کہ 3 خدا ہیں مان لو، انہوں نے کہا یس سر، بغیر سوچے سمجھے جو مشائخ علماء نے کہا مان لیا، رب بنا لیا، ان کو رب بنا لیا. اسی لیے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں قرآن اور فرقان ہے. فرقان وہ ہے جو کہ سیدھی سیدھی آیتیں جو سمجھا دیتا ہے حق اور باطل کا فرق. ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کی 50 آیتیں پڑھیں. 11 امام کا قول ہے جب 50 آیتیں پڑھے گا تو فرقان پڑھے گا. جب فرقان پڑھے گا تو اس کو دین کی حق اور باطل سمجھ میں آ جائے گی. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مومن حق اور باطل کو خود سمجھے تاکہ کسی بھی مشائخ اور علماء سے جو چاہے سن کے اس کو اپنا عقیدہ نہ بنا لے. یہ اللہ کہے گا کہ وہ تو کہنے والا کہتا ہے میں نے ممبر سے سنا تھا، میں نے تو سنا تھا. اللہ نے کہہ دیا اپنے مشائخ علماء کو خدا نہ بنا لینا کہ جو کہہ دیا سن لیا اور کر لیا.
تمہاری بھی ذمہ داری تھی کہ قرآن کی 50 آیتیں پڑھتے، وہ فرقان کو سمجھتے، وہ مالک یوم الدین کو سمجھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور مالک یوم الدین کو سمجھتے. ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. در حقیقت یہ سب شیطان کے حربے تھے کہ کس طریقے سے قرآن کو بھی بند کیا جائے، کس طریقے سے سوسائٹی کو بند کیا جائے، وہ کس طریقے سے اس زمانے کو علماء کو بہکایا جائے، اس طریقے سے بہکایا جائے کہ شیطان کا راج ہو جائے اور سوسائٹی میں فسق اور فساد پھیل جائے، جس کو دور کرنے کے لیے رسول اکرم آئے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے رسول اکرم آئے تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالدین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دیکھ کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا لگے. یہ آیت آئی ہے سورۃ توبہ کی 33ویں آیت ہے، 32ویں اور 33ویں، اور یہی کہ یہ آیت سورۃ صف میں آئی ہے. اتنی امپورٹنٹ آیت ہے. اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ فتح میں بھی آئی ہے، 3 بار اللہ نے کہا ہے. ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ایک طرف اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو تولا کرے تو تمہارے خدا کافی ہے. دیکھیں آپ، میں یہ امام کے صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں امام اعظم کے صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں اس وقت میں. یہ ایک طرف تو کہا دو تولا ہو جائے گا تمہیں تو تم گھبرانا مت، میں کافی ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کو 3 بار بیان کرا قرآن میں. کیا پڑھا میں نے؟ وہی تو جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا لگے. جو مشن لے کے رسول اکرم آئے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو مشن لے کے آئے تھے وہ پھر بات ہوئی تولا کی کہ لوگ پھر جائیں گے، تو لوگ پھرے. پھر اللہ نے خوشخبری سنائی کہ وہی تو جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا لگے. سبحان اللہ، یہ خوشخبری دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جب رسول سے تولا ہوا تھا، جب رسول کو لوگوں نے منہ پھیرا تھا، رسول شاخ ہوئے، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم گھبرانا نہ رسول، میں نے قرآن میں 3 بار کہہ دیا ہے کہ یہی وہی تو ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین دے کر بھیجا، جو کہ تمام دینوں پر غالب کرے گا، خواہ مشرکوں کو برا لگے. چھٹے امام کی حدیث ہے، درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل. مولانا نے کہا کہ یہ آیت کی تفسیر صرف امام مہدی. جب مولا آئیں گے تو کوئی گھر نہیں ہوگا جس میں اسلام نہ ہوگا، ہر کونے سے اذان کی آواز آئے گی. تو مومنو، آپ سے میری میسج ہے کہ اس وقت پائیداری دکھائیں. وَيَجْدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، تم میں کفار سختی معلوم کریں. وَيَجْدُ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کتنا مع المتقین ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع الْمُتَّقِينَ کتنا ہے کہ اس دین کو پوری دنیا پہ چھا جائے گا. اللہ نے کہہ دیا، تو پھر ہم کو کس بات کا گھبراہٹ ہے، کس بات کا خوف ہے؟ ہم تو جیتنے والوں میں سے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس آزمائش میں مبتلا ہیں اور ہم چند ہیں تاکہ ہماری آزمائش میں ہم پورے اترے. مدینے والے بھی چند لوگ تھے رسول کے ساتھ. ان کے صبر کی یہ انتہا تھی کہ انہوں نے جنگیں لڑی اور ہوا کیا، اسلام کو اس وقت دنیا میں پھیلایا. آج بھی ہم چند لوگ ہیں. یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم میں وَيَجْدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، ہمارے اندر کی سختیوں کو کفار معلوم کر لے. اور ہمیں خود اعتمادی ہونا چاہیے کہ یہ دین پورے دنیا پر چھانے والا. 3 بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے، درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی مشن لے کے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ کے مشن سے امام حسین چلے گئے.
اپنے نانا کا مشن جو تھا، امام حسین چلے اس لیے تھے کہ ان کو امت کی تکلیف بری لگتی تھی، بھلائی کے خواہش مند تھے۔ یزید کے زمانے میں امت پریشان ہو گئی تھی، امت کی یہ حالت تھی کہ جو امیر تھے امیر ہوتے جا رہے تھے، جو غریب تھے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ کسی کی سیفٹی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، فتوے الٹے سیدھے فتوے دیے جا رہے تھے، لوگوں نے مشائخ اور علماء کو پروردگار سمجھ رکھا تھا۔ یہ وہ بکے ہوئے قاضی تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ آج بھی بکے ہوئے قاضی ہر جگہ مل جائیں گے، جن کو کہ صرف ڈالر اور روپیہ پسند ہے۔ وہ زمانے میں فرق نہیں ہے۔ تو جو امام حسین کا جو مشن تھا وہ تھا عزیز علیہ ما عنتم کے لیے تھا، بھلائی کے لیے گئے تھے۔ لوگوں نے کہا مولا کیوں جا رہے ہو؟ مولا نے کہا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے اصلاح کرنے جا رہا ہوں قوم کی۔ ہائے قوم نے سنی، ارے ہائے قوم امام حسین کے مشن کو نہ سنی، ارے وہ سختیوں میں مولا پہنچے ہیں، یہ سختیوں میں مولا پہنچے ہیں کہ دشمن نے گھیر لیا اور یہ بہت تر تھے اور وہاں پر لاکھوں تھے اور